نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آج کی دنیا کی سب سے بڑی بیماری جس نے انسان کو غافل بنایا ہے اور انسان کو بے پرواہ بنا دیا ہے، وہ آخرت کا یا تو انکار ہے یا آخرت کا یقین نہ ہونا ہے. یا تو سرے سے انسان آخرت کو مانتا ہی نہیں، یا مانتا ہے تو زبانی طور پر مانتا ہے، دل میں یقین نہیں بیٹھا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں جا کر حساب دینا ہے یا نہیں دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایمان والے لوگ جب آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ شک و شبے میں پڑے رہتے ہیں. بعض مرتبہ زبان سے اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ مولانا صاحب کیسے مان لیں، کیا آپ لوگ قبروں میں جا کر آئے؟ یہ الفاظ کیا بتاتے ہیں؟ یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی اس دل میں یقین نہیں آیا. جس دن آخرت کا یقین آ جائے گا، اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کا یقین آ جائے گا، اس دن ہماری غفلتیں دور ہو جائیں گی. آج اسی بیماری نے انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایمان والا ہونے کے باوجود بھی وہ اعمال پر کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں سے کتنا وقت اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کے مطابق گزر رہا ہے. چند لوگ بیچارے ہوتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز کا فریضہ ادا کر لیا اور چلے گئے. ورنہ ہماری اکثریت وہ ہے، جیسے ہم اپنے گاؤں کی مثال لے لیں کہ اتنی بڑی مسجد ہے لیکن نماز پڑھنے والے لوگ کتنے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دل میں یقین نہیں آیا ہے. اور جس دن دل میں یقین آ جائے گا، یہ یقین ہمیں اٹھا کر پہلی صف میں لا کر ہمیں کھڑا کر دے گا. ہم اگر اپنی اصلی حقیقت کو سوچیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے، راستے میں کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہو گئی، کسی وڈیرے سے ملاقات ہو گئی، تو کوئی بات ہوئی تو جو بڑے صاحب تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ ایک دم غصہ ہو گئے اور وہ کہنے لگے اس بزرگ سے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو وہ اللہ والے جن کے دل میں یقین ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتے، چاہے ولیرا ہو چاہے کوئی بھی ہو. اس اللہ والے نے فرمایا کہ ہاں میں آپ کی حقیقت کو جانتا ہوں. کیا حقیقت ہے؟ فرمایا کہ تیری ابتدا، تیری شروعات ایک ناپاک قطرہ ہے، یعنی تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے. یہ تیری ابتدا اور تیری شروعات ہے، اور تیری انتہا، تیری جو لاسٹ ہے وہ ہے سڑی ہوئی لاش.
انسان جب قبر میں چلا جائے گا تو چند دن کے بعد میں لاش سڑ جائے گی، اور فرمایا کہ اس درمیان میں یہ جو وقت گزر رہا ہے بہت ساری ناپاکی تو اپنے پیٹ میں لے کر اور اس زمین پر چل رہا ہے۔ یہ تیری حقیقت۔ اگر ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ انسان ناپاک قطرے سے پیدا ہوتا ہے، وہ ناپاک قطرہ اگر اس کو کہیں گرا دیا جائے تو وہ ناپاک قطرہ فریاد نہیں کر سکتا، وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کہیں جا کر مقدمہ نہیں کر سکتا کہ میرے کو باہر کیوں گرایا گیا۔ اس ناپاک قطرے سے کہ اگر وہ انسان کے بدن پر لگ جائے، اگر انسان کے کپڑے پر لگ جائے، جب تک اس کو پاک نہ کر لے، صاف نہ کر لے، انسان کو سکون نہیں آتا۔ اس ناپاک قطرے سے انسان کی ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد سڑی ہوئی لاش۔ آج جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکموں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو ہم ہرگز جو ہے دنیا کی طرف نہیں بھاگیں۔ فرمایا کہ ایک گاؤں کے اندر دو بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی ایک دیوار کو لے کر۔ ایک بھائیوں کی دیوار تھی، اس میں دو بھائی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ یہ دیوار میری ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ دیوار میری ہے۔ تو گاؤں کے لوگ تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، کھیل دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیسے لڑائی ہوتی ہے۔ آج کا وقت ایسا ہی ہو گیا ہے، چھڑانے والے اور صلح کرانے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ چنگاری جلانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ خیر، جب وہ بھائی قریب پہنچے تو اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھانا تھا، اس دیوار سے آواز آئی کہ تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تو کون ہے۔ تو دیوار سے آواز آئی کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں۔ تو کہا کہ بھئی وقت کا بادشاہ کیسے؟ تو دیوار سے آواز آئی کہ ایک وقت وہ تھا کہ میں اپنے ملک کا بادشاہ تھا، اور پھر مجھے موت آئی اور قبرستان میں مجھے دفن کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے میری مٹی اٹھا کر کمار لے کے گیا اپنے گھر، اور اس نے مٹکا بنایا۔ چند سالوں تک لوگ اس سے پانی پیتے رہے، پھر جب مٹکا ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ انہوں نے جا کر ڈال دیا دوسری جگہ، اور پھر وہاں اینٹیں بنانے والا آدمی وہ آیا اور اپنے بھٹے میں لے کر گیا اور اینٹ بنائی، اور اینٹیں منتقل ہوئی اس دیوار کی طرف، اور اس گھر کے مالک نے دیوار مجھے بنا دیا، اور آج میں دیوار کی شکل میں کھڑا ہوں۔ تو وقت کے بادشاہ آج جو ہے کہاں چلے گئے؟ جو یہ کہتے تھے کہ بھئی انا ربکم الاعلیٰ، کہ ہم ہی تو دنیا کے رب ہیں، ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسی بات کو اللہ رب العزت ان آیات میں سمجھا رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیات ہے کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، کہ انسان تجھے سمجھ میں نہیں آتا، تجھے یقین کیسے نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ پیدا کریں گے تجھے؟ تو اللہ رب العزت مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ وہ زمین جو تم جوتتے ہو، جس پر تم ہل چلاتے ہو، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بارش کا زمانہ نہیں ہوتا ہے تو زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ میں نہ آوے، یا پانی زیادہ ہے۔ ہماری طرف اگر برسات ہوگی تو کھیتی ہوگی، ورنہ ابھی زمین ایسی پڑی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ مردہ زمین جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہی زمین لہلانے لگتی ہے اور چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی۔ ایسا ہوتا نہیں ہوئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ زمین مردہ ہو چکی تھی، بالکل بنجر ہو چکی تھی،
گھاس پھوس کا نام و نشان نہیں تھا، جب بارش ہوئی تو یہ لہلہانے لگی، تو اس کو دوبارہ زندہ کس نے کیا؟ اور آپ دیکھیے کہ جب بارش کا زمانہ ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے کیڑے اور مکوڑے نکل آتے ہیں۔ بارش کے زمانے میں، برسات کے موسم میں لائٹ کے اوپر کتنے پتنگے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتنگے لاکھوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں، اور جب برسات کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور دوسرا سال ہوگا جب بارش ہوگی تو دوبارہ آ جائیں۔ تو ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اتنی لمبی چوڑی اور چوڑی چکلی یہ زمین، اگر اس کو مردہ ہونے کے بعد اگر ہم زندہ کر سکتے ہیں تو اس زمین کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی نہیں ہے زمین کے سامنے۔ اگر اتنی لمبی چوڑی زمین کو اللہ رب العزت اگر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل کام؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا بارش کے ذریعے سے، واخرجنا منہا حبا، اور اسی زمین سے ہم نے تمہارے لیے اناج نکالا۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ بات تو آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ سال میں 3 سیزن ہوتے اور زمین وہی ہے، پانی وہی ہے، اناج الگ ڈالا جا رہا ہے، بیج الگ ڈالا جا رہا ہے، تو الگ الگ کھیتیاں پک کر تیار ہو رہی ہے، کبھی زیرے کی شکل میں تیار ہو رہی ہے، کبھی باجرے کی شکل میں تیار ہو رہی ہے، کبھی ایرنڈ کی شکل میں تیار ہو رہی ہے۔ حالانکہ زمین وہی، پانی بھی وہی، کھیت کا حالی بھی وہی، کسان بھی وہی، اور جس ٹریکٹر سے ہل چلاتا ہے ہل بھی وہی، لیکن یہ الگ الگ اناج کیوں نکل رہا ہے؟ یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہ یاکلون فمنہ یاکلون، کہ اس اناج سے میرے بندے کھاتے ہیں۔ انسان ساری چیزیں جو استعمال کر رہا ہے اس کی پیداوار کہاں سے ہو رہی ہے؟ اسی زمین سے تو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، کہ اس زمین میں ہم نے باغات بنائے، پانی کے ذریعے سے نہ جانے کتنے باغات ہیں، من نخیل، کھجور کے باغات ہیں، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات ہیں۔ کتنے سارے باغات اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، بازاروں میں چلے جائیے، لینے والا چاہیے، پھل فروٹ جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے ابھی 1 مہینہ پہلے گزرا تو کتنے لوگ پھل فروٹ اٹھاتے تھے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آج پھل جو ہے فروٹ ختم ہو گئے؟ نہیں، پیسے چاہیے لینے۔ یہ سارے کے سارے یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اسی زمین سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ انسان بورنگ کرتا ہے یا کنواں کھودواتا ہے اور پھر وہاں سے زمین کے اندر سے پانی کے سوتے نکلتے ہیں اور کھیتی کی اور پانی کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ کیوں بنایا؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ میرے بندے جو ہے پھلوں کو استعمال کریں، کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ بھئی کھیتی کون تیار کرتا ہے؟ ہم تیار کرتے ہیں کیا؟ کسان کا کام کیا ہے؟ کسان کا کام یہ ہے کہ وہ بیج کو زمین میں ڈال دیتا ہے، کس کے بھروسے پر؟ اللہ رب العزت کے بھروسے پر ڈالتا ہے۔ بعض مرتبہ کھیتی میں نقصان ہو جاتا ہے، نقصان دینے والا بھی وہ رب ہے۔ تو ہم نے تو صرف اناج ڈالا ہے، اس کو بہترین پودے کی شکل میں ہرا بھرا بنا کر زمین سے باہر لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما عملت ایدیہم، تمہارے ہاتھوں نے اس کو تیار نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود افلا یشکرون، کیا تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے؟ میرے عزیز بھائیو، جس طریقے سے مردہ زمین کو اللہ رب العزت زندہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہم اگر یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت نے جب عالم الستو میں جب تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک میدان میں جمع فرمایا اور اس کے بعد تمام انسانوں سے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان آنے والا تمام سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہم سب نے کہا تھا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ وہاں سے چل کر پھر کسی انسان کا جو ہے انتقال تو ہوتا ہے، موت نہیں ہوتی۔ جب روحوں کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا، وہاں سے چل کر آج ہم یہاں تک آئے ہیں، اور یہاں سے چل کر میدان حشر میں کل جا کر جمع ہوں گے۔ کسی انسان کی موت نہیں ہوتی۔ ہم کیا کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب کیا ہے؟ انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ تمام روحوں کو وہاں پر جمع کیا، اس کے بعد یہ روحیں مادر رحم میں پہنچی اور بچے کی شکل میں تیار ہوئی، اور جب 5 مہینے کا بچہ تیار ہوا تو اللہ رب العزت نے وہاں پر ماں کے پیٹ میں ہی روح ڈال دی۔ دنیا میں آنے کے بعد نہیں، وہیں بچہ جو ہے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اگر عورت حاملہ ہو اور ڈاکٹر کو جا کر اگر ہم دکھائیں تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ زچہ اور بچہ دونوں صحیح، یعنی بچہ بھی صحیح سلامت ہے اور ماں بھی صحیح سلامت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے تبھی تو صحیح سلامت ہے، ورنہ کیسے صحیح سلامت؟ پھر وہاں سے بچہ ماں کے پیٹ سے منتقل ہوتا ہے اس دنیا میں۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنی زندگی لکھی ہے، یہاں زندگی گزار کر اور پھر قبر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور قبر میں جو اللہ رب العزت نے وقت متعین کر رکھا ہے وہاں قبر میں رہے گا، اور اس کے بعد میں وہ میدان حشر کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جس دن قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، اس دن تمام لوگ اپنے قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے اور وہاں جا کر جمع ہو جائیں گے۔ تو موت ہے ہی، اچھا وہاں جانے کے بعد بھی موت نہیں ہے۔ جب انسان میدان حشر میں پہنچے گا تو وہاں پر اس کے نامہ اعمال کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر وہ جنتی ہے، اگر اس نے یہاں رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانا ہے تو اس کے لیے جنت کا جب فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خالدین فیہا، کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ۔ معلوم ہوا کہ مرنا وہاں بھی نہیں۔ اور جس انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا گیا، دوزخ کا فیصلہ کیا گیا، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ خالدین فیہا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج ہماری زندگیاں کتنی غفلت میں گزر رہی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مردہ زمین پانی کے ذریعے سے زندہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ انسان کے مردہ دل، یہ اللہ رب العزت کی یاد سے، اللہ رب العزت کے ذکر سے، قرآن سے زندہ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے دل بالکل مردہ ہو چکے ہیں، ایسے مردہ ہوئے ہیں، ایسے مردہ ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا جو ایمان ہے یہ ہمیں اٹھا کر مسجد تک نہیں لا رہا ہے۔ جب مسجد تک یہ ایمان نہیں لا رہا ہے تو آپ بتائیے کہ یہ جنت تک کیسے لے کے چلا جائے گا؟ سوچنے کی بات۔ تو قرآن کریم کے ذریعے سے یہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ جیسے زمین کو زندہ کرنے کے لیے پانی چاہیے، اسی طریقے سے انسان کے دل کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت چاہیے، اللہ رب العزت کا ذکر چاہیے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن سے ہم اتنے دور ہو گئے ہیں، اتنے دور ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت معاف فرمائے کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن کہیں ہمارے خلاف جو ہے کھڑا نہ ہو جائے۔ 19 پارے میں قرآن کریم میں حافظ نہیں ہوں، وہاں پر آیت ہے کہ یہ قرآن انسان کے خلاف جو ہے مقدمہ دائر کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، ان لوگوں نے میرے اندر کیا کمی دیکھی تھی؟ قرآن کریم میں میرے عزیز بھائیوں کیا کمی ہے؟ آپ بتائیے، کیا قرآن میں نعوذ باللہ کوئی کمی ہے؟ کہ آج مسلمان اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم بالکل نہیں دے رہا ہے،
اس کی دنیا بنانے کے لیے، میں یہ نہیں کہتا بھائی اس کی دنیا مت بنائیے، ہندی نہیں پڑھائی، بلکہ پہلے اس کو مسلمان بنائیے، پھر جو ہے آپ جتنی چاہیں تعلیم دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ آپ کا مسلمان بچہ جب دنیا کی تعلیم لے گا تو اس کا رنگ دوسرا ہوگا۔ آج ہماری یہ قرآن سے غفلتیں ہمیں جو ہے بے عزت کر رہی ہے اور دنیا میں ذلیل کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بقوم آخرین، کہ اللہ رب العزت اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزتیں عطا کرے گا اور کچھ لوگوں کو ذلیل اور خوار کر دے گا۔ جو قرآن سے جڑیں گے اللہ رب العزت ان کو عزتیں عطا کرے گا، اور جو قرآن سے دور جائیں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ آج ہم اور آپ ذلیل کیوں ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے مکتب میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ کیا 100 سوا 100 بچے بچیاں ہوں گے گاؤں میں؟ دوسرے کہاں ہیں؟ قرآن سے یہ دوری کیوں ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو زمانہ ہے یہ کوئی دھندے کا تھوڑا ہی زمانہ ہے۔ آپ کے معصوم بچے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، آپ کی معصوم بچیاں بیچاری بے دین بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ زمانہ کمانے کا تھوڑا ہی نہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اٹھا کر اس کو ہوٹلوں میں بیچ دیتے ہیں، پیسہ چاہیے تھا 10,000 یا لے آپ سے پیسہ، لیکن یہ 10,000 روپے جو ہے کہیں مہنگے نہ پڑ جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے اس زمانے میں اپنے بیٹے کو 30,000 روپے خرچ کر کے انگلینڈ بھیجا تھا۔ کیوں؟ کہ بھئی وہاں کی جو ہے تعلیم لے گا، اعلیٰ قسم کی ڈگریاں لے کر آئے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بچہ وہاں جا کر بیمار ہو گیا، تو وہاں کی حکومت نے اس کو ہوائی جہاز کے ذریعے سے واپس بھیج دیا۔ جب بچہ یہاں آیا تو اس کا باپ جو ہے رو رہا تھا، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے 30,000 روپے جو ہے خرچ ہو گئے، اور وہ 30,000 روپے کام نہ آئے۔ اس کا بیٹا جو بیمار تھا، جو وہاں ڈگری حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، وہ بیٹا سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ابا جان، آج ان پیسوں کے لیے رو رہے ہو، کل قیامت کے دن تم جو ہے جنت کے لیے رو رہے ہوں گے، اس لیے کہ تم نے مجھے صرف دنیا کی تعلیم دی ہے، مجھے تم نے آخرت کی تعلیم نہیں دی، وہ تعلیم نہیں دی جس سے میں اپنے رب کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا۔ آج میں اسلام کی تعلیم کے بغیر، آج میں قرآن کی تعلیم کے بغیر ایک لمبے سفر میں جا رہا ہوں۔ آج میرے پاس قرآن کی تعلیم کا ایک لفظ نہیں ہے، کل قیامت کے دن میں تیرے خلاف جو ہے کھڑا ہو جاؤں گا اور مقدمہ قائم کر دوں گا کہ یا اللہ، یہ میرا باپ اس نے دنیا کی تعلیم کے لیے اس زمانے میں 30,000 روپے خرچ کیے، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے اس نے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن میں کیا کمی ہے؟ کیوں ہم قرآن سے اتنے بیزار ہو گئے؟ اپنے بچوں کو برائے کرم ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ ہمارا بچہ اور ہماری بچی کوئی بھی قرآن کی تعلیم سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مولانا صاحب بنا دو، اس کی کسی کی قسمت ہوگی وہ بن جائے گا، لیکن قرآن کا علم جو ہے ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اگر نہیں پڑھائیں گے تو یہ ہمارے سجدے، یہ ہماری نمازیں، یہ ہمیں بچا نہیں پائے گی یقین کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا